اور اس کے خاندان کو گزشتہ کئی دنوں سے دوست دم کی ہراساں کرنا، ذہنی خوف دینا، پریشانی سے دوچار کرنے کا عمل آخر کار جن خدشات کے پہلے بھی ذکر کیا تھا پارٹی کے رہنماؤں نے، گزشتہ کل دوپہر سے جب قاسم رنجو صاحب گئے تھے ایک نجی ہاسپٹل ڈائلیسس کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا بھی کڈنی کا ایشو ہے، اس کے بعد اب تک ان کا موبائل مسلسل بند جا رہا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی رابطے میں نہیں ہے، پارٹی کے ساتھ۔ اسی طرح میڈم نسیمہ شاہ کے بیٹے وہ بھی کل سے لاپتہ ہے۔ یہ دونوں پارٹی کے رہنما، ان کے بیٹے اور ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اور کل پارٹی کے ہمارے مرکزی صدر اختر جان مینگل کے لاجز میں فلیٹ میں جو رات کو چھاپا مارا گیا شام کے ٹائم پہ، جو وہاں پہ ہمارے پارٹی کے مرکزی قائم مقام صدر ساجد ترین ایڈوکیٹ صاحب رہائش پذیر ہیں، تو وہاں پہ جا کے چھاپا مارنا، انہیں بھی ہراساں کرنا اور چادر اور چاردیواری کی تقدس کو پامال کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی ایجنسیوں کے کارنامے ہیں جو دانستہ طور پہ بلوچستان نیشنل پارٹی کو 2 دہائیوں سے برداشت نہیں کر رہے ہیں، اور 2 دہائیوں سے ڈیتھ اسکواڈ اور اسی ہیلے بہانوں سے اور قتل و غارت گری سے، آپ کو پتہ ہے اسی پریس کلب کے سامنے ہمارے شہدا شہید حبیب جالب بلوچ، میر نور الدین مینگل، نوید دیوار صاحب اور دیگر شہدا یہاں پہ پریس کلب کے سامنے جمہوری سیاسی سوچ سے وابستہ جدوجہد کیا کرتے تھے، انہیں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی تمام ناانصافیوں، ظلم و جبر اور بربریت کے خلاف جب ہمارے پارٹی کے سردار اختر جان مینگل صاحب رکن قومی اسمبلی تھے، تو اسی تمام ناانصافیوں کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج پارلیمنٹ کا نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور یہ حکمران آئینی ترمیمی جو بل پاس کروا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تہذیب یافتہ ملک میں، جمہوری ممالک میں، جمہوری سوچ رکھنے والے اسٹیٹس میں، ویلفیئر اسٹیٹ میں جب قانون پاس کیے جاتے، ترمیم لائے جاتے ہیں، تو وہاں پہ لوگوں کو لاپتہ نہیں کیا جاتا ہے، وہاں پہ لوگوں کے فرزندوں کو لاپتہ نہیں کیا جاتا ہے، وہاں پہ بچے اور بچیوں کو ذہنی خوف سے دوچار نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ وہاں پہ کثرت راہ سے ترامیم پاس کیے جاتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آج یہ ثابت ہو گیا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کو بلوچستان میں جمہوری جدوجہد سے دور رکھنے کے لیے دور دھکیلا جا رہا ہے۔ آج جب ہم یہاں پہ آ کے 4 دوست بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جمہوری سوچ قومی جدوجہد سے وابستہ ہے، جمہوری طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے ایشوز جو بھی ہے ہم ایڈریس کرتے رہے ہیں۔ گزشتہ جب نیشنل اسمبلی کے میں ممبر تھا یا پارٹی کے دیگر قائدین، تو اختر جان مینگل نے قومی اسمبلی میں 12 ان جو بہرے ہیں کان کے، انہیں شاید اردو سمجھ نہیں آتی ان کو، انہوں نے آج تک بلوچستان کے مسئلے کو سمجھا نہیں،
آج وہ دن ضرور ہمیں یاد آ رہے ہیں جب جنرل مشرف کہا کرتا تھا کہ ہم 3 سرداروں کا معاملہ حل ہو جائے، بلوچستان کا ایشو حل ہو جائے گا، اور میں ایسے انکویٹ کروں گا تاکہ شاید کوئی بلوچ صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے۔ لیکن آج مشرف کہاں ہیں، اور نواب اکبر خان بگٹی شہید امر تو ہو گئے لیکن آج ان کا نام زندہ ہے۔ اسی طرح بلوچستان کی کئی شہداؤں نے اس سرزمین کے لیے، اپنے وطن کے لیے قربانیاں دیے، جدوجہد کی، جام شہادت نوش کیے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کا ایک وتیرہ رہا ہے، چاہے پریس کلب کے سامنے ہو، چاہے نیشنل اسمبلی میں ہو، چاہے مرکزی کابینہ میں ہو، ہمارا موقف واضح رہا ہے۔ وہ بلوچستان، بلوچ قوم، بلوچستانی عوام کے حقوق، بلوچ سرزمین کی جدوجہد اور بلوچستان میں محرومی و ناانصافی و ظلم، جبر، استبداد کے خلاف ہمیشہ ہم نے آواز بلند کی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹ کو ہم ایز اے ٹول کے طور پہ استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں رہے نہ رہے، لیکن سردار اختر جان مینگل، راشون سردار عطاءاللہ خان مینگل کا فکر اور فلسفہ، جدوجہد، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بلوچ قوم، بلوچستانی عوام آج بلوچستان نیشنل پارٹی کو اپنا نجات دندہ جماعت سمجھتی ہے۔ دوستوں، ساتھیوں، آج آپ کی توسط سے جو قاسم رونجو صاحب چونکہ ایک بیمار شخص ہے اور میڈم کا بیٹا جو لاپتہ کیا گیا ہے، آپ کی توسط سے میں حکمرانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را بلوچستان میں جتنی بھی طاقت کا آپ لوگوں نے استعمال کیا، طاقت سے قوموں کو زیر نہیں کیا جا سکتا ہے، طاقت سے قوموں کو محکوم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بھلے آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں، کل ہم شاید یہاں پہ نہیں ہوں گے، لیکن دوسرے لوگ آ کے یہاں بیٹھیں گے، لیکن بلوچ سرزمین، وطن، سرزمین کی جدوجہد کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہو۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کا قصور کیا ہے؟ میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ مسنگ پرسن کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، بلوچستان کے محرومی و آپریشن، اپنے ماں و بہنوں کی عزت، تقدس اور چار دیواری کی حقوق، اور اسی طریقے سے تمام معاملات کے حوالے سے، جملہ مسائل کے حوالے سے بلوچستان نیشنل پارٹی آواز بلند کرتی آ رہی ہے صدر اختر جان مینگل کی قیادت میں۔ لیکن آج بلوچستان میں ایسے لوگوں کو، جو 2024 کا جو الیکشن ہوا، آج 47 کے حکمران جو برجمان اقتدار میں، جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی بلوچستان کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، بلوچستان کا مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر بلوچستان کا مسئلہ حل ہو چکا ہے تو آپ اور آپ کی حکمران اور اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی ادارے کیوں جا کے قاسم رونجو صاحب جو ایک بیمار شخص ہے اسے لاپتہ کرتے ہیں، نسیمہ شاہ کے بیٹے کو لاپتہ کرتے ہیں، ساجد ترین صاحب جو ایک سینئر ایڈوکیٹ ہے، بی ایل پی کے قائم مقام صدر ہے، اسے جا کے پارلیمنٹ لاجز میں ہراساں کرتے ہیں۔ تو دوستوں، ساتھیوں، تمام حالات ہیں۔ آج بھی ناعاقبت اندیش حکمران ہوش کے نہ کھل رہے۔ آج بلوچستان کے معاملات کی اساسیت کو سمجھے، اس کی اہمیت اور افادیت کو سمجھے۔ آج بلوچستان میں طاقت کا استعمال مسئلوں کا نہیں، طاقت کے استعمال سے اگر آج پارلیمنٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کا بل پاس بھی ہو جاتا ہے، لیکن تاریخ میں ایک بدنما دن کے طور پہ آج یاد رکھا جائے گا جب ایوان بالا کے 2 سینیٹرز، جو ایوان بالا کی جمہوری ممالک میں سینٹ یا ایوان بالا کی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے، جب وہ محفوظ نہیں تو ہم جیسے سیاسی کارکن یہاں پہ بیٹھے، ہماری جان اور مال اور زندگیاں کہاں محفوظ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، آپ آج
معاملات کو بہتر بنانے کے لیے بلوچستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز، بلوچستان کے تمام جو حقیقی نمائندے ہیں، حقیقی جن کو پذیرائی حاصل ہے، یعنی کہ فارم 47 کے آپ اربوں کروڑوں روپے لا کے کوئی آپ کو دے دیتے ہیں، آپ اسے کامیاب کروا کے نیشنل اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں بٹھا دیتے ہو، لیکن عوامی پذیرائی آپ جا کے پوچھ لیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے جتنے بھی لوگ آئے روز جا کے اسٹے لے رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں۔ تو آج وہی دن، آج آپریشن بلوچستان میں جاری ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ اب پہلے تو بلوچستان کے ورکروں کو جا کے کسی پنجگور مکران اور خزدار سے کسی سیاسی ورکر کو لاپتہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ جی اسٹیٹ کو، ریاست کو یا اس ملک کو اس سے خطرہ ہے۔ اس سینیٹرز جو سینیٹ ایوان بالا کے ممبر ہیں، اور وہ بھی اب شاید دہشت گرد بن کے ان کی نظروں کے سامنے، وہ بھی اب جا کے بلوچستان کے لیے ایک مسئلہ بن کے ان کے سامنے۔ تو خدا را حالات کی نزاکت کو سمجھے، قوموں کو کوئی بھی صفحستی سے نہیں مٹا سکتا ہے، ظلم جبر سے نہیں مٹا سکتا ہے، صرف نفرتوں کو جنم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی نفرتیں تھیں، آپ اندازہ لگائیں، 2 دہائی گزر چکے ہیں، ہم اور پریس کلب کے ساتھی صحافی حضرات اور جمہوری جدوجہد یا پارلیمنٹ جدوجہد، جا کے پارلیمنٹ میں اپنی آواز بلند کرنا، اگر ہمیں آپ انتہا پسندی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہو تو بلوچستان میں پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی طاقت کے استعمال سے کوئی بھی کسی کو زیر نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اسے کوئی کسی کو فکر نہیں، بالخصوص بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوستوں کا، یعنی اور جو رات قبر میں گزرنی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید دن میں نہیں گزرے، کسی اور جگہ پہ نہیں گزرے۔ تو دوستوں ساتھیوں، فوری طور پہ منظر عام پہ لایا جائے قاسم رونجو صاحب کو، فوری طور پہ میڈم نسیمہ شاہ کے بیٹے کو منظر عام پہ لایا جائے، طاقت کے استعمال بند کیا جائے، اور جو سردار صاحب کے گھر پہ لاجس پہ اسلام آباد میں ان اہلکاروں کے خلاف فوری طور پہ کارروائی کیا جائے جنہوں نے چادر چادیواری کی تقدس کو پامال کیا۔ ایک بلوچ اکابرین کے گھر پہ جا کے چاپا مارا، وہاں پہ ہمارے پارٹی کے مرکزی قائم مقام صدر، ایک سینئر وکیل ساجد خان ترین ایڈوکیٹ صاحب کو ہراساں کیا گیا۔ تو ایسی چیزوں سے معاملات نہیں بنتے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی ہمیشہ جمہور کی بات کرتا ہے، جمہوریت کی بات کرتا ہے، قومی جمہوری سوچ اور فکر کے ساتھ جدوجہد کو آگے بڑھا رہا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمیں سیاست کے تمام دروازے ہم پہ بند کیے جا رہے ہیں، تمام دروازے بند کیے جا رہے ہیں کہ آپ جمہوری جدوجہد نہیں کرو، آپ شاید گھروں پہ بیٹھ جاؤ یا کسی اور طرف ہمیں دھکیلنا چاہتے ہیں، انتہا پسندی کی طرف۔ اس کی تمام تر ذمہ داری حکمرانوں پہ، اسٹیبلشمنٹ اور ان ناقابت اندیش یہ جو فارم 47 کے جو حکمران ہیں، جو صبح شام کہتے ہیں کہ جی بس بلوچستان کے معاملات حل ہو چکے ہیں۔ تو دوستوں ساتھی، آج کا پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہی تھا، جو تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے مہربانی۔ دیکھیے جی، بلوچستان نیشنل پارٹی ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے، ہمارے پارٹی کے ادارے موجود ہیں، اس کے حوالے سے فوری اس کے بعد اپنا پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس پارٹی کے عہد بلائیں گے، اس کے بعد ہم سخت حکمت عملی اپنائیں گے، ہم خاموش رہنے والے نہیں رہیں گے کہ ہم ہماری 2 اہم شخصیات کو، ایوان بالا کے ممبر اور اس کے فرزند کو جب لاپتہ کیا گیا، اس سے پہلے بھی ہمارا یہ وتیرہ رہا ہے کہ بلوچستان میں جتنے بھی لاپتہ افراد تھے، واحد بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد اختر جان مہنگل صاحب تھے، جنہوں نے 2001 سے آج تک ایک واضح موقف رہا ہے
لاپتہ افراد کی بازیابی، انسانی حقوق کی پامالی بند کیا جائے۔ آغا جان، سوال یہ ہے کہ صدر اختر مینگل ان کو بھی بولنے نہیں دیا گیا اسمبلی میں، وہ مستعفی ہو گئے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سینیٹرز کا وہاں رہنا سینیٹ میں کوئی جواز اس کا بنتا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج سے بھی معاملات حل نہیں ہو رہے، آواز بھی نہیں اٹھانے دیا جا رہا، تو کیا آپ کوئی پہاڑوں کا رخ کرنے کے لیے تیار ہے آپ کی جماعت؟ دیکھیے جی، جہاں تک صدر اختر جان مینگل کو یقیناً جو نیشنل اسمبلی میں اس سے قبل بھی جب ہم نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے اس وقت بھی آواز بلند کرنے نہیں دیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کس مشکل حالات میں ہم نے وقت گزارا، وہاں پہ آواز بلند کی ہے۔ اس کے بعد جب نیشنل اسمبلی کے ممبر اختر جان مینگل کو اب جب آواز بلند کرنے نہیں دیا گیا، اس کے بعد سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے میٹنگ ہم نے پارٹی کا بلایا، پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ تمام چاہے پارلیمنٹ میں سینٹ میں رہے نہ رہے ہمارے ممبران 2 ممبران، اس کے اختیار ہم نے صدر اختر جان مینگل صاحب کو پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا آئندہ دنوں میں کیا فیصلہ ہونے کو جانے ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک آپ نے کہا کہ بھئی پہاڑوں کے حوالے سے، دیکھیے جی ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم نے ہمیشہ جمہوری سیاست کی، قومی سیاست کی، میں بتاؤں نا جمہوری کو، میں نے کہا ہم جانے کو تیار نہیں ہیں، لیکن ہمیں دھکیلا جا رہا ہے۔ جب آپ زبردستی کسی کو دھکیلا جا رہے ہیں، لیکن ہم نے تو فیصلہ نہیں کیا کہ ہم جائیں گے۔